کم سے کم سن 800 ہجری تک جتنے بھی علماء آتے رہے، جتنے محدثین تھے، ائمہ کرام تھے، صوفیاء اعظام تھے، سب کا اس بات پر اتفاق نقل ہوا کتابوں پر میں کہ قبر کے اوپر عمارت بنانا یا قبر کو پکا بنانا بالکل قطعاً حرام ہے، قطعاً حرام، بالکل ناجائز۔ اس موقع پر آپ روح المعانی کو دیکھ لیں گے، وہ بھی روئے ہیں اپنے حالات کے اوپر، اور انہوں نے نقل کیا ہے کہ چاروں فقہا مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، چاروں کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ قبر کو پکا بنانا بھی حرام اور قبر کے اوپر کوئی کمرہ، کوئی عمارت، کسی قسم کی بلڈنگ بنانا قطعاً حرام۔ مگر پھر یہ کیسے ایجاد ہو گیا امت میں؟ اور حرام ہی نہیں، چاروں کا اس بات پر اتفاق کہ اگر کوئی بنا دے تو اس کو منہدم کرنا فرض اور واجب، وقت کی حکومت پر فرض ہے کہ وہ اس کو گرا دے، منہدم کر دے ہیں۔ اور یہ روایت بھی نقل کی گئی کہ جس قبر کو پکا کیا جائے گا اور جس پر عمارت بنائی جائے گی 400 سال تک اس پر اللہ کی رحمت نہیں برس سکتی۔ اور پھر بزرگوں کی قبروں کو کیوں پکا کیا؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے حضرات فرماتے تھے کہ قبر کے اوپر سے اگر بارش کی وجہ سے مٹی گر جائے تو دوسری مٹی ڈال کر کے پھر قبر کے نشان کو باقی کیا جا سکتا ہے۔ امام صاحب نے اس کی اجازت بھی نہیں دی۔ دوسرے حضرات نے کہا کہ جہاں بارشیں تیز ہوتی ہیں وہاں قبر کو پکا کرنا تو جائز نہیں، لیکن کم سے کم گارے سے لیپ دیا جائے تاکہ جلدی سے وہ مٹی نہ گر جائے۔ امام صاحب نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پکی نہیں تو پھر کسی دوسرے کی کیسے ہو سکتی ہے؟ مگر آج امام صاحب کی قبر پر گنبد، امام صاحب کی قبر بھی پکی۔ ہوا کیا؟ بعد کے بے دین بادشاہ تھے، بددیانت بادشاہ تھے، لوگ ان کو بے دین سمجھتے تھے، اب ان سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی تھی، روزے نہیں رکھے جا سکتے تھے، تو وہ اپنی دینداری ظاہر کرنے کے لیے اور بزرگوں سے تعلق ظاہر کرنے کے لیے بزرگوں کی قبریں پکی کرتے تھے، ان پر عمارتیں بنانے لگے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم بڑے دیندار ہیں اور ہم بزرگوں کو بہت ماننے والے ہیں۔ اگر نہ سمجھ میں آئے تو آج اپنی حکومت کو آپ دیکھ لیں، اگر ان کو واقعی دین سے کوئی تعلق ہے تو نمازیں کیوں نہیں پڑھتے ہیں، روزے کیوں نہیں رکھتے ہیں، حج کیوں نہیں کرتے ہیں، بے شرم سنتوں کو کیوں نہیں پالتے ہیں، داڑھی کیوں نہیں رکھتے ہیں، وہ کیوں ان کو شرم آتی ہے؟ مگر جہاں دیکھو وہاں زیارتوں کو پکا کر رہے ہیں، قبریں پکی کر رہے ہیں حکومت کا پیسہ لگا کر کے، اور پھر یہ ایک بزنس بن گیا، چراغے چڑھنے لگے، وہاں سے پیسے آنے لگے تو بادشاہوں نے بھی سوچا یہ تو بڑا مزے کا سودا ہے، یہ تو یعنی سمجھو کہ اس میں انویسٹمنٹ ہے ہی نہیں اور پرافٹ ہی پرافٹ، معمولی سا انویسٹمنٹ ہے، بس ایک گنبد بنانا ہے اور اس کے بعد تو پھر جموں میں آپ تشریف لے آئیے، یہاں تو قبر کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اچھا یہ نہیں کہ یہ کوئی دھوکہ ہے، بلکہ یہ باقاعدہ لوگوں کے ذہن میں یہ بسی ہوئی ہے، خالی اتنا کہتے ہیں کہ جی ایک پیر دی جگہ ہے، پیر دی جگہ کا مطلب فٹافٹ وہاں ایک قبر بنا دی، ایک چراغ جلانے کے لیے جگہ رکھ لی، ایک ڈھولکڑی والا بلا لیا چمار کہ وہ آ کر کے ڈھول بجاتا رہے، ایک ہری چادر والا، بس بزنس سٹارٹ، اب دکان مزید کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اس سے پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ غلاموں اور نماز کا خاص خیال رکھنا، جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا اور نماز کا، لیکن وہ آخری الفاظ جس کے بعد آپ نے خود مزید کچھ نہیں فرمایا، فرمایا وہ یہ تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، خدا لعنت کرے یہودیوں اور عیسائیوں پر کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا اور مسجدیں بنا لیا۔ اس سے فقہا کا اس بات پر بھی اتفاق ہو گیا کہ قبرستان میں اور زیارت کے پاس بھی مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بھی یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ بھی عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ انہوں نے پہلے کہا کہ اس پر عمارت بناتے ہیں، لیکن پھر عمارت پر تو جھگڑا رہا تو عمارت بن نہیں سکی۔ البتہ قال الذین غلبوا علی امرہم، ان لوگوں نے کہا جو اپنے معاملے پر غالب آ گئے تھے، انہوں نے کہا چلو عمارت تو بنائیں گے نہیں، البتہ لنتخذن علیہم مسجدا، ہم اس کے گیٹ کے اوپر ایک مسجد ضرور بنائیں گے۔ گیٹ کے اوپر مسجد، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا طریقہ، مسلمانوں کا طریقہ نہیں تھا۔ اللہ کے حبیب نے تو لعنت فرمائی ان کے اوپر۔ میں نے یہ بات زور دے کر کے اس لیے بیان کی، ہائے ہائے
ایک طبقے نے اسی سے ثابت کر لیا، کہنے لگے دیکھیے جناب یہ اتنے بڑے ولی تھے نا، اس میں جھگڑا ہو گیا کہ ان کے اوپر عمارت بنائیں، مگر شاید کچھ بابڑے تھے، انہوں نے عمارت تو نہیں بنانے دی، لیکن انہوں نے کہا مسجد تو ہم بنا کر چھوڑیں گے۔ کہا کم سے کم مسجد تو بنا دیو۔ یہ تو یہودیوں کا طریقہ تھا، عیسائیوں کا، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا ان پر لعنت ہو اللہ کی، مگر مت ہی ماری گئی۔